رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت کی فلاح، نجات اور اس کی کامیابی کے لیے ایک ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ اسلامی نظام، آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلامی نظام آ گیا تو ہاتھ کٹیں گے، اسلامی نظام آ گیا تو چور کو جو ہے وہ درے لگیں گے، اسلامی نظام آ گیا تو چور کے ہاتھ کٹیں گے، زنا کار کو جناب من درے لگیں گے یا سنسار کیا جائے گا۔ یہ اسلامی نظام کا ایک مختصر ترین حصہ ہے جس کو تعزیرات کہتے ہیں یا جس کو حدود کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جو نظام حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دیا ہے، تو اس میں جرائم کے سد باب کے لیے یہ ایک مختصر سا ایک حصہ ہے۔ اصل تعلیمی جو اسلامی نظام ہے، اب ہمارے ہاں یہ مدارس میں آپ یہ دیکھ لیں، یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں مدارس کے اندر اب ہم فقہ کی ایک کتاب پڑھاتے ہیں جسے ہدایہ کہا جاتا ہے۔ ہدایہ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب اس ہدایہ میں صرف ایک جلد جو ہے اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف ایک جلد پہ مشتمل ہے، اور ہدایہ کی ہر جلد تقریباً 250 سے 250 صفحات پہ مشتمل ہے۔ باقی جو 750 صفحات ہیں جو مسائل کے حوالے سے، تو اس میں معاشرت کے مسائل، اس میں کاروبار کے مسائل، اس میں جناب من تجارت کے مسائل، اس میں باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے وہ 750 صفحات ہیں، اور عبادات کا جو ہے وہ صرف یہ 250 250 صفحات ہیں۔ تو ہم نے آج اسلام کو مقید کر دیا ہے یا تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں، کہ جی اسلام صرف نام ہے نماز روزے کا، یا اسلام صرف نام ہے درے لگانے کا، یا جناب من سنسار کرنے کا، یا ہاتھ کاٹنے کا۔ یہ مکمل اسلامی نظام کا تصور نہیں ہے۔ اسلامی نظام ایک مکمل نظام ہے کہ جس میں نظام معیشت بھی ہے، جس میں نظام عدالت بھی ہے، کہ اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ عدل کے اوپر جو ہے وہ زور دیتا ہے، انصاف کے اوپر زور دیتا ہے، کہ ہر طرح کا عدل، معاشرتی عدل، معاشی عدل، قانونی عدل، ہر طرح کا جتنا بھی عدل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عدل ایک معاشرے کے اندر ہوگا اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی کارگزاری کے مطابق جب اس کو ملے گا تو پھر ظلم نہیں ہوگا، پھر ناانصافی نہیں ہوگی، پھر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد کے ادوار میں دیکھتے ہیں، اور تو چھوڑیں، یعنی اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، جو بہت بعد کا دور ہے، لیکن جب وہ خلیفہ مسلمین بنے اور انہوں نے اسلامی نظام کو عملی طور پہ جب نافذ کیا، تو آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پوری مملکت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ یعنی جو اسلامی نظام ایک معیشت کا نظام پیش کرتا ہے اور اس میں عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ نظام کو پیش کرتا ہے، تو اس میں پھر ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے اور زندگی جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ اسی طرح جو نظام امن جو اسلام پیش کرتا ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ آج یعنی باوجود اس کے کہ سعودی عرب ہو گیا یا قطر ہو گیا یا امارات ہو گئے یا کویت ہو گیا یا جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، کہ وہاں مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسلامی نظام کے اس نظام امن کو، حدود و تعزیرات کو کسی حد تک عملی طور پہ نافذ کیا ہوا ہے۔ تو آج وہاں پہ آپ جرائم کی ریشو دیکھ لیں، اور اس کے مقابلے میں آپ آج امریکہ یا برطانیہ یا کینیڈا یا فرانس، وہاں پہ جرائم کی ریشو دیکھ لیں کہ آج سعودی عرب میں یا قطر میں یا امارات میں سالوں میں کہیں ایک قتل ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے ہر 2-3 منٹ کے بعد ایک قتل ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ نظام امن جو اسلام دیتا ہے کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے تو ایک موقع پہ جب ایک قریش کی بڑے خاندان کی لڑکی نے چوری کی اور پھر لوگ سفارشی بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یہ بڑے خاندان کی ہے اور ہاتھ کٹ جائے گا تو عیب والی بات ہو جائے گی،
اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں محمد اس کے اوپر حد جاری کرتا۔ تو یہ وہ نظام امن ہے کہ جس نے جرم کیا ہے تو پھر اس کو کوئی معافی نہیں، اور جو مجرم نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فیروز لولو مجوسی کہ اس کو جب اپنے دربار میں بلایا، وہ خود شکایت لے کے آیا کہ میرا آقا جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ جزیہ وصول کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو کیا کیا کام آتے ہیں؟ تو وہ مشہور تھا چکی بنانے میں، بھی اس کی بڑی شہرت تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میرے لیے ایک چکی بناؤ۔ تو اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ جب وہ چلے گیا تو سیدنا عمر فاروق نے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ فیروز کیا بات کر کے گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ اب امیر المومنین ہے اور سیدنا عمر فاروق ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی چارج نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ جب تک مجرم جرم نہ کر لے اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔